قرآن کی 5ویں سورت المائدہ کو اکثر صرف قوانین کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ وعدوں، انصاف اور تاریخ سے سیکھے گئے اسباق کا ایک مکمل خاکہ ہے، جس کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی۔ تو آئیے اس کے گہرے معنی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اس سورت کی عظمت کا اندازہ آپ اسی ایک آیت سے لگا سکتے ہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وحی کا ایک حتمی باب ہے، جو اسلامی عقیدے اور معاشرے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں، انہیں حتمی شکل دے رہا ہے۔ اچھا، تو اس سورت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دین کی تکمیل کے اعلان کی بات کریں گے، پھر اس کے سب سے بنیادی ستون یعنی عہد کو سمجھیں گے، اس کے بعد روزمرہ زندگی کے قوانین پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر انصاف کے وسیع تصور کا جائزہ لیں گے اور آخر میں پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورت ایک ایسا بنیادی اصول قائم کرتی ہے جو اس کے ہر دوسرے حکم کی جڑ ہے، اور وہ اصول ہے عہد کا، یعنی ایک مقدس امانت کا تصور۔ دیکھیں، سورت کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور حکم سے ہوتا ہے، تمام معاہدے پورے کرو۔ اور یہ صرف کوئی قانونی ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا اور انسان کے درمیان اور پھر خود انسانوں کے آپس میں تعلقات کی آپ کہہ لیں کہ بنیاد ہے۔ اور یہ عہد صرف مذہبی وعدوں تک محدود نہیں ہے، اس میں خدا کی عبادت کا عہد بھی ہے، لوگوں کے درمیان جو سماجی معاہدے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اور یہاں تک کہ قوموں کے درمیان ہونے والے معاہدے بھی اسی میں شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ وعدے کی پاسداری کو ایک مقدس فریضہ سمجھا گیا ہے۔ اس بنیادی عہد کے اصول کے بعد سورت ہمیں روزمرہ زندگی کے عملی پہلوؤں کی طرف لاتی ہے، خاص طور پر وہ قوانین جو ہماری پاکیزگی اور عبادت کو ایک شکل دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بالکل واضح ہدایات ملتی ہیں۔ حلال کیا ہے، یعنی کیا جائز ہے، اور حرام کیا ہے، یعنی کیا منع ہے۔ اور یہ جو فرق ہے نا، یہ صرف جسمانی صحت کا معاملہ نہیں ہے، اس کا گہرا تعلق روحانی پاکیزگی کو برقرار رکھنے سے بھی ہے۔ اور پاکیزگی کا یہی تصور ہماری عبادت تک بھی جاتا ہے۔ وضو یعنی نماز سے پہلے خود کو پاک کرنے کا عمل جسمانی اور روحانی تیاری کی ایک علامت ہے، یہاں تک کہ اگر پانی نہ بھی ہو تو تیمم کا متبادل دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکیزگی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب ذاتی عبادات سے آگے بڑھ کے یہ سورت ایک انصاف پسند معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ صرف افراد کی بات نہیں، بلکہ یہ پورے سماجی نظام کے لیے اصول طے کرتی ہے۔ اور یہاں انصاف کا معیار وہ اتنا بلند رکھا گیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آیت بالکل صاف صاف کہتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی آپ کو انصاف کے راستے سے نہ ہٹا پائے۔ سوچیں ذرا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ انصاف کو اپنے ذاتی جذبات سے بھی اوپر رکھا جائے۔ معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کچھ جرائم کے لیے سخت سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، لیکن یہاں بھی ایک توازن ہے۔ توبہ اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا گیا ہے۔ یہ چیز سزا کے ساتھ ساتھ رحمت کے اصول پر بھی زور دیتی ہے۔ اچھا، ان قوانین اور اصولوں کو مزید واضح کرنے کے لیے سورت ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ پچھلی قوموں کے واقعات کو اخلاقی اسباق کے طور پر پیش کرتی ہے تاکہ ہم ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھ سکیں۔ اس کی سب سے پہلی مثال آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک عبادت کے عمل سے شروع ہوتی ہے، لیکن جلد ہی انسانیت کے سب سے پرانے جذبات میں سے ایک حسد کی وجہ سے ایک بہت ہی المناک رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے، یہ 2 بالکل مختلف رویوں کو سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف حسد اور تکبر ہے، اور دوسری طرف تقویٰ اور خدا پر بھروسہ، اور یہی اندرونی کشمکش انسانی تاریخ کے پہلے قتل کی وجہ بنتی ہے۔ اس انمناک واقعے کے بعد قرآن ایک ایسا اصول بیان کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی، گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ ایک انسانی زندگی کی جو بے پناہ قدر ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ عہد کو توڑنے کی ایک اور مثال ہمیں موسیٰ اور بنی اسرائیل کی کہانی میں ملتی ہے۔ جب انہیں مقدس سرزمین میں داخل ہو کر اپنا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے خوف کی وجہ سے انکار کر دیا۔
اور ان کی اس نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عہد کو توڑنے کے حقیقی نتائج ہوتے ہیں۔ یہ صورت اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی براہ راست خطاب کرتی ہے۔ یہ ان کی اصل کتابوں تورات اور انجیل کو تسلیم کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں اور آخری پیغام کو قبول کریں۔ تو ان تمام قوانین، کہانیوں اور اصولوں کو جب ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ اس سب کا حاصل کلام کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سورۃ المائدہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایمان صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے جہاں مقدس وعدے، روزمرہ کے قوانین، سماجی انصاف اور تاریخ سے ملے اسباق، یہ سب مل کر ایک صالح معاشرے کی شکل بناتے ہیں۔ اور یہ سورت ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں معاہدے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اور انصاف کے معیار بدلتے رہتے ہیں، وہاں اٹل عہد اور سب کے لیے ایک جیسے انصاف کے یہ قدیم اصول ہمارے جدید معاشروں کے لیے کیا چیلنج پیش کرتے ہیں؟